ایک بندہ بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو بیمار تو ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کاش میں صحت مند ہوتا، میں بھی روزے رکھتا، میں بھی دوسرے صحت مند لوگوں کی طرح اس کے علاوہ جو کچھ تسبیحات وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور اس کو بڑی ندامت ہوتی ہے اپنے اندر کہ میری بیماری کی وجہ سے میں اس رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس نیت کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اس کو اجر عطا فرما دے، ایون کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن دوسرا بندہ وہ کوئی بیمار ہو گیا، اب گرمیوں کے روزے ہیں، فرض کیا، لوگوں کو بھوک پیاس لگتی ہے، وہ کھاتا پیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ چلو بیماری تو آنی ہی تھی، اچھا ہوا ہے ان دنوں میں آئی ہے، چلو باقی روزے رکھتے ہیں تو میری تو جان چھوٹی ہوئی ہے، کھاتا پیتا ہوں، یہ نیت ہے نا۔ اس نیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ ہو، کیونکہ اس کی نیت کے اندر فطور ہے۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی دونوں پر، لیکن ایک کی نیت کیا ہے کہ وہ روتا ہے، پچھتاتا ہے، کاش میں صحت مند ہوتا، مستفید ہوتا ہے روزہ رکھ کے، لیکن دوسرا وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو اچھا ہوا ہے ان دنوں میں بیماری آئی ہے، نہیں صحت مند ہوتا تو روزے ہی رکھنے پڑتے نا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے تو ہو سکتا ہے اس نیت پر بھی اس کو گناہ ہو۔ تو چونکہ شیطان انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے، یعنی ڈے 1 سے جب رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جو شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3272 حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جکڑ دیتے ہیں کہ یہ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اصول ثواب کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ زندگی میں جو اس سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، اللہ پاک اس وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان المبارک جو سال کا انتہائی مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، انشاءاللہ یہ آخری عشرہ شعبان کا اور کچھ دنوں کے بعد وہ شروع ہوگا، تو ہر آدمی کو اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا ارادہ پختہ کر لینا چاہیے کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ جب وہ رمضان شریف آئے اپنے نظام الاوقات کے مطابق اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر کے دین دنیا کی سعادتیں پا سکیں۔